الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لكل نبي محدث ومحدث أمتي عمر أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبيا لكان عمر. بزرگان محترم، گزشتہ ہفتے میں راندیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر چند باتیں عرض کی تھی، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی مہینے کی پہلی تاریخ کو ہوئی ہے، محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو ہوئی ہے، لیکن عمومی طور پر لوگ اس سے ناواقف ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو تو خوب لوگ بیان بھی کرتے ہیں، زور و شور سے سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، روتے بھی ہیں، رلاتے بھی ہیں، لیکن اتنا جلیل القدر آدمی اور اتنی بڑی شخصیت جس سے دین کی اشاعت ہوئی اور ایمان و اسلام پھیلا، اور اس شخصیت نے اسلام کا بڑا تعارف کرایا عرب سے نکل کر عجم میں، عمومی طور پر لوگ ان کی زندگی سے بھی ناواقف ہیں اور ان کی شہادت سے بھی ناواقف ہیں۔ تو کچھ باتیں اس سلسلے میں نے عرض کی تھی، چونکہ حضرت کو ذوالحجہ کی 26 تاریخ کو ابو لولو مجوسی نے، جو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، اس نے نیزہ مارا تھا فجر کی نماز میں، اور اس کے بعد حضرت 3 یا 4 دن زندہ رہے، اور یکم محرم الحرام کو حضرت اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور یکم محرم الحرام ہی کو آپ کی تدفین وجود میں آئی تھی۔ نبی علیہ السلام کے قدموں میں آپ کو دفن کیا گیا۔ تو وہاں جب میں نے چند باتیں عرض کی تو بہت سارے دوستوں کا تقاضا ہوا کہ حضرت عمر ہی کی سیرت کے باب میں کچھ باتیں اور بھی منگل کی مجلس میں ذکر کر دی جائے، لیکن گزشتہ ہفتے کچھ طبیعت کی علالت کی وجہ سے میں حاضر نہیں ہو سکا، تو جی میں آیا کہ آج میں حضرت عمر ہی کے باب میں کچھ باتیں عرض کر دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ ہے کہ جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مانگا ہے، بہت بڑی چیز ہے کہ نبی نے مانگا ہے، اور موافقات کی روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ آپ کی دعا عمر ابن خطاب کے باب میں قبول ہوئی ہے، عمرو ابن ہشام کے باب میں قبول نہیں، مراد ابو جہل کے باب میں آپ کی دعا قبول نہیں، البتہ عمر بن الخطاب کے باب میں آپ کی دعا ہم قبول کر لیں، یعنی ان کو ایمان دیں گے۔ تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کا مانگا ہوا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ صاحب شریعت نے جس کو مانگا اس کے اندر کچھ جوہر دیکھے تھے، کچھ چیزیں دیکھی تھی، کچھ وہ باتیں تھیں حضرت عمر کے اندر جس کی بنیاد پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر کو مانگا تھا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ جو عمر پر پڑی ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ تعالیٰ نے عمر کو عقائد، بہت سے لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ عمر سخت تھے، سخت نہیں تھے، ہم شدت کیا ہے اور اصول کیا ہے اسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ یہ یقیناً قرآن کریم نے آپ کی صفت بیان فرمائی کہ اشداء علی الکفار، اور اس سلسلے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد عمر ہے، لیکن وہ ایک اصولی زندگی تھی،
حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں لوگ کہتے ہیں کہ سخت تھے، سخت نہیں تھے، اصولی تھے، اور ہم چونکہ بے اصولی ہیں اس لیے اصول پر چلنا مشکل ہوتا ہے، تو اصول والا ہمیں سخت نظر آتا ہے۔ مسئلہ اصل یہ ہے کہ ہم بے اصولی ہیں۔ مثلا کسی کے مکان پر ہم دوپہر میں 1 بجے پہنچ گئے، اب اس کا سونے کا وقت تھا، اس نے کہا اس وقت ملاقات نہیں ہوگی۔ ہم نے کہا عجیب آدمی ہے، مولوی صاحب مفتی صاحب ہو کر کے لو فتاوے کا دھیل لے کر کے بیٹھے ہیں، ہمیں وقت مسئلے کی ضرورت پیش آئی، کہتے ہیں کہ ابھی وقت نہیں ہے۔ نہیں، بے اصولی ہم نے کی ہے، وہ تو اصول پہ ہے۔ تو ہماری بے اصولیوں کی وجہ سے اصول پر چلنے والا ہمیں سخت نظر آتا ہے۔ ہمارے مولانا ابرار صاحب دھلیوی علیہ الرحمہ فرماتے تھے کہ اگر 12:30 کے بعد کوئی میرے پاس آ جاتا ہے تو پھر مجھے درد سر ہوتا ہے۔ مولانا ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ صبح 9 بجے تک کھراتے لیتے ہیں اور پھر اٹھ کر شاندار ناشتہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 11 بجے نکلتا ہے، چلو ذرا مول صاحب نے ملیا بھی ہے، اور فرمایا نیچا پینٹ اونچا شرٹ پہن کر کے شان بتاتے ہوئے ہمارے پاس آ جاتے ہیں، انہیں کیا پتا کہ ہم 4 بجے سے جھکماری کر رہے ہیں اور پھر ہمیں پڑھانا ہے۔ تو حضرت کو اس میں بڑا غصہ آتا تھا کہ یہ بے اصولی ہے، اور اللہ بھی اس بے اصولی کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن کریم میں ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ محترمہ ہے اللہ کے حبیب کی، اور جب نکاح ہوا اور حضرت نے سب سے بڑا ولیمہ زینب کے موقع پر فرمایا، پورا بکرا ذبح فرمایا اور صحابہ کو دعوت کی، تو صحابہ آئے، کھایا، تشریف لے گئے، اور مکان اتنا بڑا نہیں تھا کہ ہماری طرح ہال بنے ہوئے ہوا کہ جس میں 500,000 آدمی سما جائے۔ تو حضرت نے نظام یہ بنایا تھا کہ 10 آدمی آئیں کھائے اور جائیں، 10 آدمی آئیں کھائے اور جائیں۔ لیکن 3 صحابی، عجیب و غریب بات ہے کہ لیکن آج تک ان 3 صحابی کا نام روایت میں کہیں نہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ ان صحابہ سے بے اصولی ہوئی تھی، لیکن حق تعالیٰ کے نبی کے صحابہ تھے، اس لیے اللہ ان کو رسوا کرنا نہیں چاہتا، تو آج تک ان کے نام نہیں ہے کہ وہ کون تھے۔ بہرحال وہ 3 صحابی تھے جو کھانا کھانے کے بعد باتیں کرتے ہوئے بیٹھے رہے۔ بعضوں کو عادت ہوتی ہے، باتورے بہت ہوتے ہیں۔ بعضوں کی باتوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ سورت سے بات شروع کرتے بمبئی اسٹیشن آ جائے تو بھی بات پوری نہیں ہوتی، باتورے بہت ہوتے ہیں۔ تو وہ 3 صحابی باتیں کرتے ہوئے بیٹھے رہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کو کچھ خلوت اختیار کرنا تھا، کچھ تنہائی میں بیٹھنا تھا اپنی بیوی سے، کچھ کام تھا، اور ہر انسان کو کچھ نہ کچھ کام ہوتا ہے۔ اگر ہم لوگ اسی طرح باتیں کرتے ہوئے بیٹھے رہیں گے تو گھر والے کا کیا ہوگا؟ پھر بعض مرتبہ مکان چھوٹے ہوتے ہیں، چلیے ہمارا مکان تو کچھ بھی بڑا ہوتا ہے، اللہ کے نبی کا مکان تو جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ اس وقت جس میں حضرت آرام فرمائے، اس طرح کے مکان تھے۔ اب اس میں کیسے خلوت کا مسئلہ ہو؟ اب شہروں میں رہنے والے چھوٹے چھوٹے مکانوں میں 1-1 2-2 کمرے میں رہتے ہیں، اور وہاں اگر مہمان جو ہیں اسی طرح دیر تک بیٹھے رہیں گے تو صاحب مکان کی کیا گھٹ بنے گی؟ تو صحابہ کچھ باتیں کرتے ہوئے بیٹھے رہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت، چونکہ طبیعت شرمیلی تھی، حضرت کی طبیعت شرمیلی تھی، بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت کی شرم کا حال یہ تھا اور حضرت کے حیا کا عالم یہ تھا کہ جیسے کنواری لڑکی اور وہ بھی پردہ نشین ہو اور پھر باحیا ہو، 3 صفتیں، کنواری لڑکی اور پردہ نشین ہو اور پھر باحیا ہو، اس میں جتنی حیا ہوتی ہے اس سے زیادہ حیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی۔ اولاً تو کنواری لڑکی میں حیا زیادہ ہوتی ہے، پھر جب کہ وہ باحیا بھی ہو، پھر وہ پردہ نشین بھی ہو، اور نفس عورت میں خود حیا ہوتی ہے، تو 4 صفات ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام میں اس سے زیادہ حیا تھی، تو حضرت حیا کے مارے کچھ کہہ نہیں سکے ان کو۔ لیکن بہت دیر ہو گئی تو حضرت نے تھوڑا سا اشارہ کنایا میں کام لیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، انس چلو ذرا عائشہ وغیرہ کو مل کر آتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اگر حیا کی وجہ سے ہم کہہ نہ سکے تو کوئی طریق اپنا سکتے ہیں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلہ ثابت فرمایا کہ کوئی اس طرح کا طریقہ اختیار کرے تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ جب یہ بات آئی تو وہ 3 صحابی وہاں سے روانہ ہو گئے۔ پھر
چونکہ حضرت جب گھر سے نکلیں گے تو ان کو نکلنا لامحالہ ضروری ہوگا، تو وہ تینوں نکل گئے۔ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اصولی بات اتاری، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی ولا یستحیی منکم ویستحیی منکم واللہ لا یستحیی عن الحق۔ فرمایا نبی کے گھر پر تمہیں جب دعوت ہو تو جب تک نبی کے گھر پر تمہیں بلایا نہ جائے وہاں تک نہ جائے۔ دعوت کا اصول یہ ہے کہ بہت وقت پہلے جا کر نہ بیٹھ جائے۔ صاحب مکان کو کچھ کام ہوگا، اب وہ ہماری وجہ سے بیچارہ تابع بنا ہوا ہے، اس کو کہیں جانا ہے، وہ اپنے کام کو نمٹانا چاہتا ہے، لیکن ہماری وجہ سے اس کو بیٹھنا پڑ رہا ہے، تو بہت وقت پہلے نہ جائے۔ ولیکن اذا دعیتم، جب بلائے جائیں تب جائیں، اور پھر جب تم کھانا کھا لو فاذا طعمتم فانتشروا، تو باتیں کرتے ہوئے بیٹھے نہ رہو، چلے جاؤ۔ ولا مستانسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی، یہ نبی کو تکلیف پہنچاتا ہے تمہارا عمل۔ لیکن ویستحیی، نبی باحیا ہے اس لیے کہتے ہیں واللہ لا یستحیی عن الحق، اللہ حق بات کو بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ اب یہ جو اصول اترا، کیا اس کو سخت کہیں گے؟ اب یہ ایک اصولی زندگی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم میں اصول ہی ختم ہو گئے، ہماری اصولی زندگی ختم ہو گئی۔ کئی متفق بے وقت کسی کو فون کر لیا اور 20 منٹ 25 منٹ تک نس کھینچے جا رہے ہیں، بات کا وجود کچھ نہیں ہوتا ہے، اور بلا وجہ کی بات طویل ہو رہی ہے۔ ہر چیز کے اصول ہوا کرتے ہیں، اصولی زندگی کو سختی نہیں کہا جاتا۔ علامہ انظر شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی وہاں اس عاجز کی دعوت تھی دیوبند میں، تو عشاء کی نماز کے بعد کھانا کھانا تھا حضرت کے مکان پر، اور بہت شاہی دسترخوان تھا، چونکہ حضرت کا مزاج بھی شاہی تھا تو شاہی دسترخوان تھا۔ میرے ساتھ اور بھی 1-2 ساتھی تھے، 6-7 قسم کے تو حلوے ہی بنائے تھے حضرت نے، اور بھی بہت کچھ بنایا تھا۔ جیسے ہی میں کھانا کھا کر اٹھا اور میں نے ہاتھ دھوئے تو مجھے کہنے لگے مول حنیم فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسین لحدیث، صبح فجر کے بعد ملاقات ہوگی، تشریف لے جائیں۔ ایک اصولی بات تھی۔ اب اگر میں اس کو یوں کہوں کہ عجیب ہے حضرت، بڑے سخت مزاج ہے، ہمیں بیٹھنے بھی نہیں دیا۔ ہر ایک کے اپنے کام ہوتے ہیں، ہماری زندگیوں سے اصول ختم ہو گئے، اسی لیے جب کوئی اصول پہ چلتا ہے تو ہمیں وہ سخت نظر آتا ہے، اور جب کوئی بے اصولی پہ چلتا ہے تو وہ ہمیں اچھا لگتا ہے۔ بے اصولی والا اچھا ہے، اصول والا ہمیں سخت لگتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں سختی نہیں تھی، اصولی زندگی تھی۔ اسی لیے عقائد میں، اخلاق میں، معاملات میں، معاشرت میں، تمام چیزوں میں حضرت کی زندگی بڑی اصولی تھی۔ جس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار ہوئے اور اپنی بیماری کے ایام میں حضرت نے فرمایا کہ میں اپنا نائب عمر بن الخطاب کو طے کرتا ہوں، تو سارے صحابہ نے اس بات کو بلا اشکال کے منظور کر لیا اور فرمایا بالکل حضرت آپ نے جس کا انتخاب کیا ہے وہی ہم میں سب سے زیادہ لائق و فائق ہے۔ اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ خلافت راشدہ میں دوسرے نمبر پر متفق طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ یہ بھی ہے کہ فضائل میں بھی دوسرے نمبر پر اور خلافت میں بھی دوسرے نمبر پر حضرت عمر ہی کا حق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پہلا خطبہ دیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد پہلا خطبہ، تو اس پہلے خطبے میں حضرت نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب، فضائل اور صدیق اکبر کے فضائل و مناقب بیان فرمائے، اور ان فضائل و مناقب کو بیان کرتے کرتے رو پڑے، اور پھر اس کے بعد ایک دعا کی، اے اللہ مزاج میں سختی ہے، عمر کو نرم بنا دے، اور فرمایا اللہ عمر میں بخیلی ہے، اے اللہ سخاوت کا مادہ عمر کو عطا فرما دے، اور تیسری دعا عجیب و غریب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، اے اللہ
تیری نظر کرم کے بغیر امت تیری مخلوق کو سنبھال نہیں سکتا ہے، اے اللہ تو عمر کو سنبھال لے۔ جب اس جملے پر پہنچے ہیں تو طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غشی کھا کر روتے روتے ممبر پر سے گر گئے، جس کی وجہ سے چہرہ زخمی ہو گیا، بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد جو دوسرا خطبہ دیا طبقات ابن سعد میں، اس کو بھی لکھا، اور اس خطبے کے اندر حضرت نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ دیکھو، پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنی بڑی ذمہ داری صدیق اکبر کے ساتھ اللہ کی نصرت و مدد تھی، عمر کے وہ اعمال نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے عمر کوئی کام کر سکے، مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے، تم میرا تعاون کرو۔ اور اس کے بعد آپ نے خطبے میں یوں فرمایا، تم مجھے یہ بتاؤ، لو انی فعلت مسألۃ خلاف شریعت ما تفعلون، اگر خلاف شریعت مجھ سے کوئی چھوٹا سا کام ہو گیا تم میرے ساتھ کیا کرو گے؟ تو ایک دیہاتی صحابی کھڑے ہوئے اور یوں تلوار اٹھائی اور فرمایا، عمر میری تلوار ہوگی تیری گردن ہوگی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یوں ہاتھ اٹھائے، موافقات میں ہے کہ یوں ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر فرمایا، اللہ تیرا فضل ہے کہ تیرے نبی کے دین کو زندہ رکھنے والے ابھی موجود ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جو تیرے نبی کے دین کو زندہ رکھنے والے ہیں۔ یہ نہیں کہ غصے ہو گئے ان پر کہ تو کیا کہہ رہا ہے مجھے، میں امیر المؤمنین ہوں، تو کیا کہہ رہا ہے مجھے، غصے نہیں ہوئے، اللہ کی تعریف کی۔ اور اس کے بعد لوگوں سے فرمایا، عمر آج تک کاروبار کرتا تھا، لیکن اب یہ خلافت کا مسئلہ سر پر آ گیا اور بہت بڑا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے میں اب کاروبار نہیں کر سکتا ہوں، مجھے اجازت ہے کہ میں بیت المال سے بقدر کفاف، بقدر ضرورت کچھ مال لے لوں اپنے گھر کو چلانے کے لیے۔ لوگوں نے کہا بالکل آپ کو اجازت ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، مجھے بیت المال سے اتنا مال لینے کی اجازت ہے جیسے یتیم کے باب میں قرآن کریم نے ایک غریب آدمی کو اجازت دی ہے۔ چوتھے پارے میں تعالی شانہ نے یتیم کے مال کی کفالت کرنے والا اور یتیم کی کفالت کرنے والا، اس کو جتنی اجازت دی کہ اتنا تو یتیم کے مال سے لے سکتا ہے، اگر تو غریب ہے، ضرورت مند ہے تو یتیم کے مال سے اتنا لے جتنی کہ ایک مزدوری کی حیثیت ہوا کرتی ہے۔ فرمایا اسی طرح عمر کو بھی اتنا ہی لینے کی اجازت ہے، عمر کو بہت زیادہ مال لینے کی بیت المال سے اجازت نہیں ہو سکتی۔ میں نے اس کا ترجمہ کیا، یہ جو ہے موافقات وغیرہ کی عبارت ہے، میں نے اپنے بچوں کے سامنے اس کا ترجمہ کیا، گویا عمر بزبان حال یوں کہہ رہے تھے کہ مجھے بیت المال سے جلسے کرنے کی اجازت نہیں ہو سکتی، عمر تمہارے مال سے جلسے نہیں کرے گا، اور نہ عمر کو اس کی اجازت ہے کہ عمر تمہارے مال سے جلسے کرے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شورا بنائی جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دو صحابی اور تھے، یہ 6 آدمیوں کی شورا بنائی اور یہ فرمایا کہ آپ لوگ مجھے مشورہ دیں۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فہم، آپ کی عقل بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی اعلیٰ۔ آخر اللہ کے نبی نے ایسے کیسے کہہ دیا کہ اگر میرے بعد سلسلہ نبوت جاری رہتا تو اللہ اگر کسی کو نبی بناتا تو میرے عمر کو نبی بناتا، کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ کتنی روایتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 21 مقام ہے قرآن کریم میں، 21 مقام، عام طور پر لوگ 1-2 بیان کر دیتے، 21 مقام ہے کہ حضرت عمر کی رائے ہے اور اللہ اس کو وہی بنا رہا ہے۔ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی رائے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مقام ابراہیم کے پیچھے اللہ کے حبیب کو نماز کی ہدایت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم پر تم نماز پڑھ سکتے ہو۔ حضرت کی چاہت یہ تھی کہ ازواج مطہرات پردے میں رہے، اس لیے کہ ازواج مطہرات کا مقام عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، لستن کاحد من النساء۔ ازواج مطہرات کی بدنامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدنامی ہے، نبوت کی بدنامی۔ بہت عجیب و غریب بات حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لست کاحد من النساء کی تحت لکھی، اہل علم جو ہے وہ محظوظ ہوں گے اس بات سے۔ فرمایا کہ ازواج مطہرات اللہ کے نبی کی بیویوں کا حال عام عورتوں کی طرح نہیں ہے،
اس لیے کہ ازواج مطہرات پر اگر کوئی دھبا آ گیا تو نبوت بدنام ہوگی۔ حضرت نانوتوی وہاں فرماتے ہیں کہ اہل علم اور علماء کی بیویاں یہ عام انسانوں کی بیویوں کی طرح نہیں ہے، اس لیے کہ اہل علم کی بیوی سے کوئی نقصان ہوا تو پورا علم دین بدنام ہو جائے گا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت گہری بات فرمائی۔ تو بہرحال آپ کی چاہت تھی کہ ازواج مطہرات پردے میں رہے، اللہ تعالی شانہ نے پردے کی آیت اتاری، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، صرف ازواج مطہرات نہیں، پوری امت کی عورتیں پردے کا اہتمام کریں۔ نبی علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت تھی کہ یہ جو بدر میں قیدی پکڑے گئے ہیں، حضرت ان کو فدیہ لے کر نہ چھوڑا جائے، بلکہ ان کا کام تمام کر دیا جائے۔ لیکن اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کی رائے پر عمل کیا اور فدیہ لے کر کے ان کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت اتاری، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا، بہت سخت جملہ اللہ نے استعمال کیا ہے نبی علیہ السلام پر۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض، یہاں تک کہ ان کا کام تمام کر دیا جائے۔ اے نبی تم نے فدیہ لیا، تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، تم دنیا پسند کرتے ہو، تم دنیا چاہتے ہو، جبکہ اللہ آخرت کو چاہتا ہے، واللہ یرید الآخرہ۔ یہاں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی، تو اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری۔ ایک وہ موقع ہے کہ نبی علیہ السلام عبداللہ ابن ابی کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھائی۔ اس موقع پر بھی حضرت عمر ہی آئے تھے، فرمایا یا رسول اللہ آپ کس کی نماز پڑھا رہے ہو؟ رئیس المنافقین ہے، یہ تو منافقوں کا سردار ہے، آپ اس کی نماز پڑھا رہے ہو؟ تو اللہ کے حبیب رحمت والے تھے، استغفر اللہ مولا تستغفر لہم سے رحمت کا معنی نکال لیا۔ اصل میں اس آیت میں اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ 70 اور 70 مرتبہ سے بخشش نہیں ہوگی، تو میں 70 سے زیادہ کروں گا تاکہ اس کی بخشش ہو جائے۔ لیکن عمر کی رائے یہ تھی کہ ان کی نماز نہ پڑھائی جائے، تو عمر کی رائے کے مطابق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، فرمایا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، آئندہ آپ پیغمبر آپ کو ہدایت نہیں ہو سکتی، تمہارا عمر پسند نہیں کرتا ہے تو تمہارا خدا بھی پسند نہیں کرتا۔ مستقل آیت تھی۔ ازواج مطہرات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں فرمایا تھا کہ دیکھو نبی کو نہ ستاؤ، اگر تم نبی کو ستاؤ گی تو یاد رکھو حق تعالیٰ تمہاری جگہ پر دوسری عورتوں کو بدل دے گا اور تمہیں طلاق کے مسئلے اللہ اتار دے گا۔ ازواج مطہرات سوچنے لگی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم میں سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری اور فرمایا کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو طلاق دے دے تو اس صورت میں اللہ کیا آیت ہے؟ عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات طائبات عابدات سائحات ثيبات وابکارا، اگر پیغمبر نے طلاق دے دی تو تعالی شانہ ان سے بہتر عورتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے آئے گا۔ عمر نے جو بات کہی تھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وہی چیزیں وہی بن کر اتری۔ یہ میں نے بطور نمونہ کے 5-6 باتیں پیش کی، ورنہ قرآن کریم میں 21 وہ جگہ ہیں، 21 کہ جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافق تعالی شانہ نے قرآن کریم میں آیات نازل فرمائی۔ تو کوئی حضرت عمر معمولی شخصیت نہیں، بہت عظیم الشان شخصیت۔ کیا فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا لکل نبی محدث و محدث امت عمر۔ محدث کس کو کہتے ہیں؟ محدث اس کو کہتے ہیں کہ جس کے قلب پر حق تعالی باتوں کو القاء فرمائے، اس کو محدث کہا جاتا ہے، اور اس کے کام تمام کے تمام الہام خداوندی کے مطابق چلتے ہو، اس کو محدث کہا جاتا ہے۔ فرمایا ہر نبی کا ایک محدث ہوتا ہے، میری امت کا محدث وہ عمر ہے، اور دوسری روایت میں فرمایا اگر ہوتا تو عمر ہے، اور دوسری روایت میں فرمایا میری امت کا محدث عمر ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی عمر کے قلب پر حق تعالیٰ نے بہت ساری باتوں کو القاء فرمایا۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر بخاری میں ایک عجیب و غریب بات لکھی۔ حضرت فرماتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث من اللہ تھے، ٹھیک اسی طرح میرے چچا جان کا کام بھی محدث من اللہ ہے۔ دعوت و تبلیغ کے باب میں فرما رہے میرے چچا جان یعنی حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کام بھی محدث من اللہ ہے۔ کام یعنی جو کام آپ سے لیا گیا وہ تعالی شانہ کی طرف سے
القاء کیا گیا تاکہ دنیا میں دین کی اشاعت ہو اور دین پھیلے اور لوگوں میں دین زندہ ہو۔ فرمایا میرے چچا جان کا کام بھی محدث من اللہ، اور ہمارے اکابر تو بھائی تھے ہی ایسے، واقعتاً ہمارے اکابر تو یعنی اگر ہمارے بزرگوں کی، ہمارے اکابر کی جوتیاں مل جائیں ہم اپنے سر پر رکھ دیں گے، اس لیے کہ جو کام انہوں نے کیا، جو اشاعت دین انہوں نے کیا، جو مسائب انہوں نے جھیلے، جو پریشانیاں انہوں نے جھیلی، جو تکلیفیں انہوں نے جھیلی، اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن اور حدیث کو جو سینے سے لگایا۔ کل ہی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، عجیب و غریب بات میں نے پڑھی، میری طبیعت فرق گئی، آنکھوں سے آنسو آ گئے، میں نے کہا اللہ اکبر کیا بات ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ہمارے اکابر دیوبند میں سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کا پہلا طالب علم ہے، یہ پہلا طالب علم ہے کہ جو دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے کے لیے بیٹھا تھا، اسی ایک طالب علم کے اوپر مدرسہ شروع ہوا تھا۔ دیوبند جو ہے اسی ایک مدرسے، اسی ایک طالب علم پر شروع ہوا تھا، اور ملا محمود ان کے استاذ تھے جو میرٹھ میں پڑھاتے تھے اور پھر وہاں پر پڑھانے کے لیے بیٹھے، اور ان کا یہ ایک شاگرد ہے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ۔ شعبان کی 30ویں تاریخ تھی، اور 30ویں تاریخ کو روایت میں یوم الشک کہا گیا، یعنی وہ شک کا دن ہے جب چاند نظر نہیں آتا اور 30 شعبان ہو جائیں اور آسمان میں ابر ہو یا کوئی کسی اور وجہ سے چاند نظر نہیں آیا تو اس کو یوم الشک کہا جاتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم الشک میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ روایت ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوم یوم الشک، اور آگے فرمایا کہ جس نے رکھا فقد اصاب القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ حضرات فقہاء کرام اس روایت کے ذیل میں ایک بحث کرتے ہیں، فرمایا یہ جو نبی علیہ السلام نے یوم الشک کو روزہ رکھنے کو منع فرمایا، یہ عوام کے لیے ہیں، اہل علم کے لیے نہیں، یعنی عوام کو ممانعت ہے، اہل علم کو اجازت ہے، وہ رکھ سکتے۔ اب آپ کہو گے کہ عجیب بات ہے، جو ممانعت ہے وہ ممانعت ہے، عوام کے لیے نہیں، علماء کے لیے۔ اسی لیے تو بعض مرتبہ کہتے ہیں کہ ہاں مولوی لوگ وہ ہیں کہ سب کچھ ان کے لیے جائز، دوسروں کے لیے جائز نہیں، عمومی۔ لیکن چونکہ ہم فقہ سے ناواقف ہیں اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ کے والد رحمۃ اللہ علیہ، سہارنپور میں ایک مسجد ہے موچیوں والی مسجد، حضرت اس میں غسل فرماتے تھے۔ تو پہلے زمانے میں غسل کا نظام یہ تھا کہ یہ ٹنکی ہے اور اندر میں نل لگا ہوا ہے اور باہر سے لوگ پانی ڈالتے ہیں، تو اندر میں غسل کرنے والے کو پانی ملتا رہتا ہے۔ تو حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں غسل کر رہے تھے اور اپنے مریدین شاگردوں سے کہا کہ یہاں سے پانی ڈالتے رہو، وہ خوب پانی ڈالتے رہے۔ حضرت جب غسل کر کے نکلے تو شاگردوں نے، مریدوں نے کہا کہ حضرت عجیب و غریب بات ہے، آپ تو خود ہی اپنے بیانوں میں یوں کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بالٹی سے غسل فرما لیا کرتے تھے، اور آپ نے تو کتنی بالٹیاں ہمارے پاس دلوائی، اتنا سارا پانی آپ نے دلوایا، تو آپ خود ہی اپنے بیان کے خلاف کر رہے ہیں۔ تو مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے لیے جائز، تمہارے لیے جائز نہیں۔ حضرت نے فرمایا میرے لیے جائز، تمہارے لیے جائز نہیں۔ کہنے لگے ہاں جبھی تو کہتے ہیں کہ مولوی جو چاہے حلال کر لے اپنے لیے۔ فرمائے مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے میرے لیے اس لیے جواز ہے کہ میں تبرید کی نیت سے، برودت حاصل کرنے کی نیت سے، ٹھنڈک حاصل کرنے کی نیت سے پانی ڈال رہا ہوں، تو جب تک مجھے ٹھنڈک نہیں ہوگی وہاں تک میرے لیے پانی ڈالنے کی اجازت ہے۔ اور تم غسل کی نیت سے پانی ڈالتے ہو تو غسل تو ایک بالٹی میں ہو جاتا ہے، اس لیے زیادہ کی آپ کے لیے اجازت نہیں۔ معلوم ہوتا ہے نیت سے بھی بڑا مسئلہ بدل جایا کرتا ہے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ یوم الشک کو 30ویں شعبان کو، یوم الشک کو عوام کو روزہ رکھنے سے منع فرمایا، علماء کو اجازت۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ بنیادی بات کیا ہے؟ اصل میں جب وہ شک کا دن آ گیا تو شک کے دن کا مسئلہ یہ ہے کہ عوام جب روزہ رکھیں گے تو وہ یوں نیت کریں گے اے اللہ رمضان ہو گیا ہو تو رمضان کا، اور رمضان نہیں ہوا ہو تو نفل، یہ نیت ہوگی۔ رمضان ہو گیا تو رمضان کا، ورنہ تو پھر نفل۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ نیت کہتے ہیں متعین کرنے کو، اور یہاں تم نے متعین ہی نہیں کیا، یہاں تو کہا کہ یا تو رمضان کا یا نفل، تو متعین ہی نہیں ہوا، تو جب نیت نہیں ہوئی تو روزہ کیسے ہوگا؟ اس لیے عوام کے لیے منع فرمایا، اور علماء تو مسئلہ جانتے ہیں، اس لیے علماء کو اجازت دی کہ وہ یقینی طور پر عالم جو ہے وہ نفل کی نیت سے روزہ رکھ لے گا کہ میں آج نفل۔ اور چونکہ ایام 20 کے باب میں ایک قول یہ بھی ہے کہ 28، 29، 30
یعنی مہینے کا اختتام، یہ بھی ایک قول ہے، تو وہ تو نفل کی نیت سے رکھے گا تو وہ متعین کرے گا، اس لیے اس کو اجازت ہے، عوام کو اجازت نہیں۔ لیکن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مجلس میں تشریف لائے تو پان تھا منہ میں، اور یوم الشک تھا، شعبان کی 30ویں تاریخ تھی، تو کسی شاگرد نے فرمایا حضرت علماء کو تو یوم الشک کو روزہ رکھنے کی اجازت ہے، آپ نے رکھا نہیں۔ تو حضرت کا جملہ رلا دینے والا، حضرت نے فرمایا مجھے الفاظ کا ظاہر ڈرا رہا ہے کہ کہیں نبی کی مخالفت نہ ہو جائے۔ نبی نے یوں فرمایا فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے یوم الشک کو روزہ رکھا اس نے نبی کی نافرمانی کی۔ فرمایا یہ تو فقہا کی تقریر ہے کہ ان کے لیے جائز، ان کے لیے ناجائز، الفاظ کا ظاہر تو یہ بتاتا ہے کہ سبھی کو اللہ کے حبیب نے فرمایا الفاظ کا ظاہر مجھے ڈرا رہا ہے کہ قیامت میں میرے نبی نے پوچھ لیا کہ میرے ظاہری الفاظ کے خلاف تو نے کیا تھا تو محمود الحسن کے پاس کوئی جواب نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسے ہمارے اکابر تھے، اتباع سنت کے اندر اپنے آپ کو دبوئے ہوئے اور اپنے آپ کو لیے ہوئے، تو بہرحال ہمارے اکابر تھے ہی ایسے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت جو ہے وہ بڑی بھاری بھرکم شخصیت ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ عمر جس راستے سے تم گزرتے ہو اس راستے سے تو شیطان بھی نہیں گزرتا۔ میں نے کسی جگہ ایک جملہ نقل کیا کہ اس وقت بعض لوگ وہاں مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں ایک باب عمر بھی ہے، باب عمر، تو بعض شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس دروازے سے نہیں جائیں گے، باب عمر سے نہیں جائیں گے، چونکہ ان کو نفرت ہے، ان کو دشمنی ہے حضرت عمر سے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم باب عمر سے نہیں جائیں گے۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، اے عمر تیرا تو رعب ایسا ہے کہ تو قبر میں جانے کے بعد بھی آج لوگ ڈر رہے ہیں کہ تیرے دروازے سے بھی داخل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایک بہت بڑی شخصیت ہے۔ اب آپ کی زندگی کے 2-4 واقعات میں سناؤں کہ آپ نے خلافت کو سنبھالنے کے بعد کیسے خلافت کی۔ آپ جنگل کی طرف گئے، مدینہ شریف کی جنگل میں، وہاں ایک کچا سا مکان تھا، اب راتوں میں گشت لگاتے تھے۔ بتاؤ کون منسٹر نے گشت لگایا؟ منسٹر کو چھوڑو، کون سے کلکٹر نے گشت لگایا؟ کون سے عہدیدار نے ہمارا گشت لگایا؟ کس کے دکھ کے اوپر ساتھ دیا؟ کس کو پوچھا کہ تم بیمار ہو یا کیا ہو؟ آج ہزاروں مخلوق بھوکی پڑی ہوئی ہے، کس کو پڑی ہے؟ حضرت راتوں میں گشت لگاتے تھے۔ ایک جھوپڑی کے قریب سے گزر ہوا، کراہنے کی آواز آئی، اس کا شوہر دروازے پر بیٹھا بیٹھا رو رہا تھا۔ پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا بیوی درد ذہ میں ہے، ولادت کی تکلیف میں ہے، اور کوئی اور نہیں ہے یہاں، میں اکیلا ہوں، اور کچھ میں گرم کر رہا ہوں تاکہ بیوی کو کچھ گرماہٹ والی چیزیں مل جائیں، لیکن میرا کوئی معاون، کوئی تعاون کرنے والی عورت چاہیے۔ حضرت نے نہیں بتایا میں امیر المؤمنین ہوں۔ میں نے فرمایا اچھا میں جاتا ہوں کسی عورت کو بلا کر کے لے آتا۔ اپنے گھر پہنچے اور ام کلثوم کون ہے؟ حضرت علی کی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہ، جسے حضرت عمر نے نکاح فرمایا تھا تاکہ اللہ کے نبی کے سلسلے سے نسبت باقی رہے۔ تو ام کلثوم سے کہا تو یہاں آرام سے ہے اور وہاں ایک تیری بہن درد ذہ کی تکلیف میں مبتلا ہے، تو چل میرے ساتھ۔ وہاں لے گئے اور اس کے شوہر کو کہا تم باہر آ جاؤ، میں عورت کو لے کر کے آیا ہوں، اور بیوی کو کہہ دیا تھا امیر المؤمنین کا لفظ نہ بولنا، یہ پتہ نہ چلنے دینا کہ میں امیر المؤمنین ہوں، اس کو پتہ نہیں ہے اس کے شوہر کو۔ بہرحال یہ اندر گئے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو کچھ خدمت کرنا تھا وہ خدمت کی، اور ولادت ہو گئی اور لڑکا پیدا ہوا۔ تو ام کلثوم نے اندر سے زور سے کہا یا امیر المؤمنین بشر، امیر المؤمنین بشارت حاصل کرو اور اس کے شوہر کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں لڑکا عطا کیا۔ حضرت رو پڑے اور وہ صاحب چونک پڑے کہ یہ تو امیر المؤمنین ہے، وہ ڈرنے لگے حضرت معاف فرمائے معاف فرمائے معاف فرمائے۔ تو حضرت نے اس کے سینے کو یوں، اس کے سر کو اپنے سینے پر رکھ دیا۔ عجیب و غریب نقشہ کھینچا ہے البدایہ والنہایہ میں، ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سینے پر اس کے سر کو رکھ لیا، اور حضرت نے اس کے سر پر تھپکیاں دیتے ہوئے فرمایا بھائی مجھ سے معافی نہ مانگ، میں تجھ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ کہیں قیامت میں تو یہ نہ کہہ دینا کہ امیر المؤمنین میرے گھر کی خبر لینے نہیں آیا تھا۔ یہ ہمارے ان اکابر کی زندگی ہے۔
ہمارے ان بزرگوں کی زندگی ہے، ایسے ہی ان کا رعب یا ایسے ہی ان کی محبت یا ایسے ہی ان کی خلافتیں نہیں تھی جو برائے نام پیسے بتوڑنے کے لیے ہو۔ ایک مکان سے حضرت کا گزر ہوا تو بچہ بہت رو رہا تھا، بہت رو رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گھر میں جا کر بچہ کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا بس ہمارا گھر کا مسئلہ ہے۔ کہا نہیں کیوں رو رہا ہے؟ تو کہا میں نے اس کو دودھ چھڑایا ہے اور دودھ چھڑانے کی وجہ سے یہ رو رہا ہے۔ تو کہا کتنی عمر ہوئی؟ کہا 1 سال کا۔ کہا بہت جلدی دودھ چھڑا دیا۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ اصل میں عمر نے وظیفہ مقرر کیا ہے ان بچوں کا جس کا دودھ چھڑا دیا جائے، اس کا دودھ چھڑا دیا جائے تو حضرت عمر بیت المال سے وظیفہ دیتے، تو میں بچے کے نام پر وظیفہ لینا چاہتی ہوں اس لیے میں نے دودھ چھڑا دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا عجیب و غریب بات ہے، یہ ضرور ہے کہ چائلڈ بینیفٹ جو ہیں آج کل لوگ کہہ دیتے ہیں کہ انگریزوں کی پیداوار ہے، اور انگریزوں نے یہ چائلڈ بینیفٹ لوگوں کو دیا۔ انگلینڈ میں، یو کے میں، کینیڈا میں جو چائلڈ بینیفٹ دیا جاتا ہے، جو بچوں کو دیا جاتا ہے بچپن سے، لوگ کہتے ہیں انگریزوں نے دیا، نہیں یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا تھا۔ قربان جائے حضرت عمر کی سیرت کے اوپر اور آپ کی زندگی پر، یہ تو حضرت عمر نے شروع کیا تھا۔ اسی لیے بخاری شریف میں ایک عجیب و غریب واقعہ ملتا ہے کہ ایک صاحب ایک چھوٹے سے بچے کو اٹھا کر لائے اور فرمایا حضرت یہ بچہ مجھے راستے سے ملا اور میں چاہتا ہوں اس کی کفالت کرو، تو آپ بیت المال سے میرا وظیفہ اس بچے کا مقرر کر دیجئے۔ حضرت نے فرمایا اصل غویر ابو صاحب، یہ کہاوت تھی جو عربوں میں بولی جاتی تھی، جیسے ہمارے وہاں کہاوتیں ہوتی ہیں، بڑے بوڑھوں کی کہاوتیں ہوتی ہیں، تو فرمایا اصل غویر ابو صاحب، غویر غار کی جمع، غار کا معنی گفا، ابعوثہ مصیبت، یہ کہاوت تھی جو عربوں میں چلتی تھی۔ اور کیوں بولتے تھے؟ اصل میں ایک صاحب بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں گئے تو وہاں بہت بڑا سانپ بیٹھا ہوا تھا، تو بچنے کے لیے اندر میں گئے تو سانپ نے اس کو کاٹ لیا، تو کہاوت مشہور ہو گئی اصل غویر ابعوثہ، کبھی کبھی غار بھی مصیبت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حضرت نے یہ کہاوت یہاں استعمال کی، کیوں؟ حضرت عمر یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ حضرت کو ایک شک ہو گیا تھا اس آدمی کے باب میں کہ شاید یہ بچہ اسی کا ہے اپنا، اور اس کا بینیفٹ اس کو مل ہی رہا ہوگا، لیکن راستے میں گرا پڑا بتا کر ڈبل بینیفٹ لینا چاہتا ہے، اس لیے حضرت نے فرمایا یہ بچہ مصیبت نہ بن جائے، ذرا سوچ سمجھ کر رہنا، اس پر فرمایا اصل غویر ابعوثہ۔ تو صاحب کہنے لگے نہیں حضرت نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ بچہ واقعتاً مجھے راستے سے ملا ہے، میرا بچہ نہیں ہے، اور اگر آپ کہیں تو میرے محلے کے اور میری بستی کے جو چودھری ہے، جو سرپنچ ہے، جو پردھان ہے، میں ان کو بلا لوں، وہ میری گواہی دیں گے کہ میں ایسا آدمی نہیں ہوں۔ بخاری شریف میں ہے کہ ان کے سرپنچ کو بلایا گیا، انہوں نے آ کر کے گواہی دی کہ واقعتاً یہ آدمی ایسا نہیں ہے، سچا آدمی ہے، اور یہ بچہ اس کو راستے سے ملا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھی بات ہے، اس بچے کا وظیفہ جو ہے بیت المال سے دیا جائے گا۔ تو بچوں کا وظیفہ اور بچوں کا بینیفٹ جو ہے، یہ جو چائلڈ بینیفٹ جس کو کہا جاتا ہے، یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا تھا۔ تو اب ہوا یہ کہ اس عورت نے یوں کہا کہ جس بچے کا دودھ چھڑا دیا جاتا ہے عمر اس کو وظیفہ دیتے ہیں، تو میں جلدی سے دودھ چھڑانا چاہتی ہوں تاکہ میرے بچے کو بھی وظیفہ ملے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روئے، بہت روئے، بہت روئے، اور حالات میں لکھا ہے حضرت اقدس حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مسجد میں سیدھے گئے اور روتے رہے سجدے میں گر کر، اور اتنے روئے اور فرمایا اللہ نہ معلوم عمر کی اس غلط حرکت کی وجہ سے کتنے بچوں کو نادانی میں دودھ چھڑایا گیا ہوگا، اور قیامت کے دن وہ نادان بچے اگر کھڑے ہو گئے تو عمر کو سوائے جہنم کے کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ آپ انداز لگائیں، یعنی اس کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کیسی تھی۔ اور اس عورت سے یوں کہا دودھ نہ چھڑا، میں عمر سے سفارش کروں گا، خود ہی عمر ہے اور کہہ رہے ہیں میں عمر سے سفارش کروں گا، میں امیر المؤمنین سے سفارش کروں گا کہ وہ تیرے بچے کو بڑی عمر کے بعد بھی اور دودھ پیتے پیتے بھی وہ وظیفہ دیں گے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں پہنچے اور مجلس شورا بلائی، یہی جو اپنے ذمہ دار تھے ان سب کے سامنے یہ بات رکھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے ہی دن جمعہ میں فجر کی نماز کے بعد یہ اعلان کروا دیا کہ مطلقاً بچہ پیدا ہوتے ہی عمر کی طرف سے بیت المال سے وظیفہ دیا جائے گا، پیدا ہوتے ہی، چاہے دودھ چھڑائیں یا نہ چھڑائیں، بچے کو پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ دیا جائے گا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا اور ایک عجیب و غریب واقعہ کہ حضرت کا گزر ہوا اور کچھ بچے مکان میں رو رہے تھے، تو حضرت مکان میں تشریف لے گئے، پوچھا کہ بھئی یہ بچے کیوں رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے ان کے رونے کی، اور یہ ہاندی جل رہی ہے کیا ہے اس میں، چولہے پر کیا ہے؟ تو کہا بس کھانا پک رہا ہے، ابھی پکے گا، بچوں کو کھلا دیں گے۔ تو کہا اتنی دیر ہو گئی، رات کا اتنا وقت گزر چکا، ابھی تک تمہارا کھانا ہی تیار نہیں ہوا، ان بچوں کو خاموش کرو۔ حضرت وہاں سے گزر گئے، پھر واپس جو آئے تھوڑی دیر کے بعد تو بچے اب بھی رو رہے اور ہاندی چولہے پر ہے۔ پھر گئے، کیا بات ہے، ابھی تک کھانا ہی تیار نہیں ہوا۔ تو عورت کہنے لگی کہ تم جاؤ اور میرے زخم پر نمک نہ ڈالو، تمہیں کیا پتا ہماری غریبی کا، میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، تو میں ان بچوں کو صرف آگ جلا کر اور ہاندی اوپر رکھ کر کے تسلی دے رہی ہوں کہ کھانا پک رہا ہے، شاید کہ بچے کھانے کی لالچ میں روتے روتے سو جائیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اللہ اکبر، یہ مسئلہ میری رعایا میں، یہ مسئلہ۔ حضرت گھر گئے، روایتوں میں ہے کہ حضرت نے اپنے کندھے پر اٹھایا کھانا، اللہ ایک آبائی ہمیں کوئی بتائے تو صحیح، کوئی منسٹر ایسا ہو، اپنے کندھے پر اٹھایا اور سارا کھانا تیار کر کے لے کر آئے، اور حضرت آگ جلانے لگے، چونکہ آگ بجھ چکی تھی، اور پھونک مار رہے اور آگ جلا رہے اور خود کھانا پکا رہے، اور آگ کی چنگاریاں اور آگ کی راکھ جو ہے داڑھی پر اڑ رہی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذات کو مخاطب کر کے یوں کہہ رہے ہیں، عمر دنیا کی آگ برداشت کر لے جہنم کی آگ کے مقابلے میں، تو اس کو برداشت کر لے۔ اور اس عورت سے کہا کہ معاف کرنا، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس طرح غربت ہے۔ بہرحال راز کھل گیا کہ امیر المؤمنین یہ مسئلہ جب ہوا تو وہ عورت کہنے لگی کہ بس آپ تشریف لے جائیں امیر المؤمنین، کھانا میں پکا لوں گی، بچوں کو کھلا لوں گی۔ فرمایا نہ، میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، جب تک میں ان کو ہنستا ہوا نہ دیکھوں میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا، اور جب تک بچوں کو کھلایا نہیں، اور حضرت نے وہاں قریب میں بیٹھ کر ان کے سروں پر ہاتھ پھرا کر نہیں کھلایا، وہاں تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف نہیں لے گئے۔ جب قحط الرمادہ، ایک بہت بڑا قحط پڑا تھا مدینہ المنورہ میں، بہت زیادہ، مدینہ اور مدینے کے اطراف میں، جس کو قحط الرمادہ کہا جاتا ہے عربی کے اندر، یہ حضرت عمر کا دور تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کھانا چھوڑ دیا۔ کسی نے فرمایا کہ حضرت آپ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، آپ نے کھانا چھوڑ دیا، تو آپ کا عجیب و غریب جواب تھا، فرمایا رعایا تو قحط کی وجہ سے بھوکی مر رہی ہے، اور عمر کے پیٹ میں غلہ چلا جائے یہ نہیں ہو سکتا ہے، اگر رعایا بھوک میں مرے گی تو رعایا کے ساتھ ساتھ رعایا کا امیر عمر بن الخطاب بھی بھوک میں مرے گا۔ یہ آپ کے وہ واقعات ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قوم کی ہمدردی اور ایک امیر کیسا ہونا چاہیے، اور تواضع کا عالم اور انکساری کا عالم۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ اپنی داڑھی کو پکڑ کے رو رہے اور رونے کے بعد یہ فرمایا، عمر تیری ذات تو وہ ہے کہ تجھے تو اونٹنیاں چراتے بھی نہیں آتا تھا، تیرا حال یہ تھا کہ تیرا باپ خطاب تجھے اونٹنیاں چرانے بھیجتا تھا، تو اونٹنیاں بھوکی آتی تھی تو تیرا باپ تجھے مارا کرتا تھا، اور یوں کہتا تھا اونٹنیاں چراتے بھی نہیں آتا۔ عمر، جس کو اونٹنیاں چراتے نہیں آتا وہ رعایا پر کیا حکومت کرے گا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نہ ہوتی۔ یہ جو کچھ عمر کر رہا ہے وہ حضرت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کی وجہ سے کر رہا ہے۔ تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر اخلاقی زندگی دیکھو تو اتنی اعلیٰ، سیاسی زندگی دیکھو تو اتنی اعلیٰ، تواضع والی زندگی دیکھو تو اتنی ہی اعلیٰ، اور پھر تقوی کا عالم یہ تھا، تقوی کا عالم یہ تھا کہ میں نے وہاں راندیر میں بھی سنایا کہ مرض الوفات میں آخری بیماری میں جب آپ کو نیزہ لگا تو اس موقع پر ایک نوجوان نے آ کر آپ کی بڑی تعریف کی اور کہا حضرت آپ تو وہ ہیں کہ اللہ آپ سے راضی، آپ اللہ سے راضی، نبی آپ سے راضی اور آپ نبی سے راضی، آپ کو رضی اللہ عنہ کا پروانہ ملا، آپ عشرہ مبشرہ میں سے، آپ خلیفہ ثانی ہیں، صدیق اکبر نے آپ کو اپنا نائب بنایا، بڑی تعریفیں کی، بڑی تعریفیں۔ تو حضرت عمر نے روتے ہوئے اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھے اور حضرت نے فرمایا یہ ابن آخی، میرے بھتیجے میری بہت تعریف نہ کر، میری تعریف نہ کر، لا لی ولا علیہ، بخاری شریف میں ہے لا لی ولا علیہ، فرمایا اللہ میری نیکیوں کا بدلہ نہ دے تو نہ دے، کم سے کم اللہ عمر کی پکڑ نہ کرے،
اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت. آج میرا آپ کا حال یہ ہو گیا ہے کہ 2-4 نمازیں کیا پڑھ لی کہ ہم اپنے آپ کو سب سے بڑا ولی اللہ سمجھتے ہیں، سب سے بڑا جو ہے تقوی اور تقدس کا گویا کہ ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھ لیا. اور وہاں اتنی بڑی شخصیت کہ جس کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ میں ہونے کی بشارت دی تھی، جن 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت سنائی، بلکہ عمر کی شخصیت تو وہ ہے کہ حضور جب معراج میں تشریف لے گئے تو معراج میں اللہ کے حبیب کو جنت میں بھی لے جایا گیا تھا. اور ایک عجیب و غریب نکتہ میں آپ کو سناؤں. دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. حق تعالی شانہ نے مومنوں سے ان کی جان اور مال کو خرید لیا، یعنی ہماری جان اور مال کو خرید لیا. جان کو خریدا مطلب تم اپنی جان کو اللہ کے راستے کے لیے استعمال کرنا، مال کو خریدا یعنی تمہارے مال کو اللہ کے راستے کے لیے استعمال کرنا، جہاں اللہ کے راستے میں ضرورت ہوگی وہاں تم اپنے مال کو استعمال کرنا. یہ ہے مطلب آیت کا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. کس کے بدلے میں؟ اللہ کہہ رہا ہے میں اس کے بدلے میں تمہیں جنت دوں گا. اب فقہا کا ایک مسئلہ دیکھو، یہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں یا اور مفتیان، فقہا کا مسئلہ دیکھو. فقہا کہتے ہیں اور تم تو سبھی تاجر ہو، تجارت پیشہ لوگ ہو، اس مسئلے کو تو خوب جانتے ہو، اور نہیں جانتے تو کم سے کم تجارت کے مسائل کو سیکھو کہ کیسے تجارت کرنا چاہیے. فقہا نے یوں لکھا ہے کہ مبی کو دیکھنا ضروری ہے، یعنی جس چیز کو ہم خرید رہے ہیں نا اس کو دیکھ لیں کہ بھئی یہ چیز جیسی ہم نے خریدی ہے، جیسی ہم نے چاہیے ویسی ہے یا نہیں. تو مبی کو، جس چیز کو ہم خرید رہے ہیں اس کو دیکھ لیں. وہیں پر فقہا نے یہ بھی مسئلہ لکھا ہے کہ ثمن کو بھی دیکھ لیں. ثمن کو دیکھنے کا مطلب جس کے بدلے میں خریدا جا رہا ہے اس کو بھی دیکھ لیا جائے. جیسے اس زمانے کے اندر درم چلتے تھے، دینار چلتے تھے، تو درم میں چاندی کتنی ہے، دینار میں سونا کتنا ہے، اس کو بھی ذرا دیکھ لیا جائے تاکہ بعد میں مسئلہ جھگڑے کا نہ بن جائے. اور آج کل تو یقیناً ثمن کو بھی لوگ دیکھا ہی کرتے ہیں، یوں نوٹ اٹھا کر کہ کہیں یہ جو ہے ڈپلیکیٹ نوٹ تو نہیں آ گئی ہے، گاندھی اندر ہونا چاہیے تو ہی چلے گی. تو آج کل تو خوب لوگ دیکھتے ہیں اس کو، تو دیکھنا چاہیے. تو ثمن کو بھی دیکھ لو کہ یہ جعلی اور نقلی تو نہیں آ گیا ہے، اور مبی کو بھی دیکھ لو کہ وہ مال کیسا ہے، دونوں کو دیکھ لیا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تعالیٰ نے ہم سے جان اور مال کو خریدا، یہ تو ہے مبی، اس کو اللہ خرید رہا ہے، اور اس کے بدلے میں وہ جو ثمن دے رہا ہے وہ جنت ہے. تو سوال یہ ہے کہ ہماری جان اور مال کو تو اللہ نے دیکھ ہی لیا ہے، لیکن ہم جب سودا کر رہے ہیں اللہ سے تو جنت تو ہم نے دیکھی نہیں. فقہا کے ضابطے کے خلاف یہاں ہو رہا ہے کہ ہم نے تو جنت دیکھی نہیں. فرمایا نہیں، تم سمجھے ہی نہیں. تمہارے نبی کو اللہ معراج میں لے گیا اور جنت بتائی تھی، وہ اسی لیے بتائی تھی تاکہ نبی علیہ السلام اپنی امت کو بتا دے کہ میں سمن کو بھی دیکھ کر آیا ہوں کہ کتنا زبردست سمن اللہ نے تیار کر رکھا ہے. اس لیے معراج کے اندر جنت کو بتایا گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت پہ پہنچے ہیں تو ایک مکان بڑا شاندار تھا، بہت خوبصورت، بڑا شاندار. جبریل سے پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ فرمایا تمہارے عمر کا ہے. کیسے لوگ تھے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ان کو مکان کی بشارت. فرمایا تمہارے عمر کا ہے. پھر دوسرا بڑا شاندار مکان، فرمایا یہ کس کا مکان؟ تو جبریل کہنے لگے یہ آپ کا مکان یا رسول اللہ. تو حضرت نے فرمایا میں ذرا اندر چلا جاؤں. فرمایا وقت نہیں آیا، یعنی وقت موت کے بعد ہے، وقت نہیں آیا. جب واپس آئے تو اپنے اس پورے ڈیٹیل کو، واقعے کو ڈیٹیل سے بیان کرنے لگے. تو فرمایا عمر تیرا مکان میں جنت میں دیکھ کر آیا اور میرے جی میں آیا. حضرت فرماتے ہیں میرے جی میں آیا کہ عمر میں تیرے مکان میں اندر میں جا کر دیکھ لوں کیا رکھا ہے اندر، کیسے صوفے سیٹنگ کیے اور کیسی چیزیں اللہ نے تیرے لیے سیٹ کی اندر میں. میرے جی میں آیا کہ میں ذرا تیرے مکان کو دیکھ لوں کہ تعالی شانہ نے کیسا تیرے لیے اندر میں رکھا ہے. لیکن تیری غیرت مجھے یاد آ گئی کہ تو بڑا غیور ہے، تو کسی اجنبی کو اپنے مکان میں داخل ہونا پسند نہیں کرتا ہے. تیری غیرت کی وجہ سے میں رک گیا. تو حضرت عمر رو پڑے اور رو کر کے فرمایا علیہ کا غار یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب میں آپ پر غیرت کرتا اگر آپ چلے جاتے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں لکھا ہے دو باتیں، یا تو عمر کا رونا اس بنیاد پر تھا کہ مارے خوشی کے کہ دنیا ہی کے اندر ان کو مکان کی بشارت ملی، یا تو اس بنیاد پر رونا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دیکھ کر کے آ جاتے. تو اس غم میں رو پڑے کہ اللہ کے حبیب میرے مکان کو دیکھ کر نہیں آئے، یا مارے خوشی سے کبھی رونا ہوتا ہے
غمی کا بھی رونا ہوتا ہے. فرمایا یا تو خوشی کا وہ رونا تھا یا غمی کا وہ رونا تھا. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایک عجیب و غریب شخصیت ہے جو ہمارے خلافت راشدہ کے اندر بڑی چمک رہی ہے، اور 12 سال کی خلافت کے اندر دور دور تک اسلام پہنچایا، دور دور تک. اور عجیب و غریب بیت المقدس جس وقت فتح ہوا ہے، اور بیت المقدس کی فتح کے بعد جب حضرت تشریف لے گئے ہیں تو حضرت نے ایک بڑا لمبا سجدہ فرمایا، نماز کا 2 رکعت شکرانے کی نماز کا بڑا لمبا سجدہ فرمایا. مورخین نے یوں لکھا ہے کہ اتنی دیر کا سجدہ کیا کہ جتنی دیر میں ہم قریباً 20 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں. اتنا لمبا حضرت نے سجدہ فرمایا، اور سجدے میں روتے رہے روتے رہے روتے رہے. اور اس کے بعد آپ نے ایک مختصر سا خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ آپ کے دل کی گہرائیوں سے نکلا ہوا جملہ تھا. آپ نے فرمایا اے لوگو، نہ عمر کے بازو نے بیت المقدس کو فتح کیا اور نہ تمہارے بازو نے فتح کیا، یہ میرے رب کا منشا تھا اور میرے رب کی مرضی تھی کہ ہمارا قبلہ اول اللہ مسلمانوں کو حوالے کرے، اس لیے حق تعالی کی طرف سے فتح ہوا ہے. نہ عمر کا کمال ہے نہ آپ کا کمال ہے. اشتغال کا عالم حضرت کا یہ تھا، اتنی مشغولیت کہ بخاری شریف میں ہے لشکر ترتیب دینے کا موقع ہی حضرت کو نہیں ہوتا تھا. حضرت خود فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھنے کھڑا ہوتا تھا تو اپنی نفل نماز کے اندر لشکر ترتیب دیتا تھا، پورے لشکر کو سیٹ کرتے تھے نماز کے اندر. جب نفلی نماز پڑھتے تھے حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں حضرت عمر کے باب میں یوں آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں طرف سے را کو ادا فرماتے تھے اور ضاد کو ادا فرماتے تھے. عمومی طور پر قراء کا حال یہ ہے کہ وہ کسی ایک طرف سے ضاد کو ادا کر سکتے، دونوں طرف سے ضاد ادا نہیں کر سکتے. لیکن حضرت عمر کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ دائیں طرف سے بھی ضاد کو ادا کرتے تھے، بائیں طرف سے بھی ضاد کو ادا کرتے تھے. وہیں پر حضرت کی عقل اتنی زبردست تھی کہ ایک طرف نماز میں اللہ کی قرات میں بھی متوجہ ہوتے تھے اور دوسری طرف لشکر کو بھی ترتیب دے دیا کرتے تھے. گویا بڑی ذہانت اور بڑی عقل حق تعالی شانہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی. خیر یہ شخصیت وہ ہے کہ جو اسلام کی دوسرے نمبر کی خلافت راشدہ کی شخصیت ہے، اور ان کا دنیا سے رخصت ہونا اسی محرم الحرام میں ہوا. اور عمومی طور پر ہم ان کی زندگی سے ناواقف ہیں. وہ عقائد میں بھی بڑے پختہ تھے. حدیبیہ میں وہ درخت، ایک درخت تھا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نیچے بیٹھ کر کے بیٹھ لی تھی. حضرت عمر کا گزر ہوا، لوگوں کو دیکھا کہ اس درخت کی طرف دوڑ رہے ہیں. حضرت نے فرمایا کیوں دوڑ رہی ہے؟ فرمایا حضرت برکتن. تو حضرت نے فرمایا آج برکت ہے کہیں کو لوگ سجدہ کرنے نہ لگ جائے اس کو. آپ نے وہ درخت کتوا دیا. جب شام کے اندر طاعون کی بیماری چلی، پلیگ کی بیماری چلی، تو حضرت نے ارادہ فرمایا کہ چلو میں رعایا کی خبر لینے چلوں. تو حضرت مدینے سے چلے. راستے میں دل میں آیا کہ طاعون اور پلیگ کی بیماری بڑی خطرناک ہوتی ہے. جی میں آیا کہ جاؤں نہ جاؤں. پھر آپ نے مشورہ کیا انصار سے، مہاجر سے، کوئی بات طے نہیں ہو رہی تھی کہ جاوے یا نہ جائے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تشریف لے گئے تھے، وہ آ گئے. عبد الرحمن سے فرمایا کہ کیا کریں، شام جائیں یا نہ جائیں، وہاں طاعون کی بیماری چل رہی ہے. اور شام کے گورنر ابو عبیدہ الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ چکے تھے. تو عبد الرحمن سے فرمایا کہ جاویں یا نہ جائیں. تو عبد الرحمن نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جہاں طاعون کی بیماری چلے وہاں نہ جاؤ، اور جو اندر میں ہے وہ باہر نہ نکلے. باہر والے اندر نہ جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ بہت ممکن ہے کہ وہ بیماری آپ کے مقدر میں تھی، لگ گئی، لیکن آپ کا عقیدہ خراب ہوگا کہ میں وہاں گیا اس لیے لگ گئی. جیسے آج کل لوگ چیپی روگ، حالانکہ اللہ کے حبیب فرماتے لا عدوى ولا طیارہ، چیپی روگ کوئی چیز نہیں ہوتی. وہ تو وہاں کی آب و ہوا ایک ایسی ہوتی ہے، وہاں کی فضا ایسی. جیسے اس وقت ایک فضا چل رہی ہے سوائن فلو، یہ ایک فضا چل رہی ہے سوائن فلو کی، وہ ایسی ہوا چل رہی ہے جس میں کوئی بھی پکڑا گیا. اب ایک سوائن فلو والے کو ملنے سے مجھے لگ گیا تو عقیدہ یہ خراب ہو رہا ہے کہ ان کو نہ مل رہا تو اچھا ہوتا ہے، ان کی وجہ سے مجھے لگ گیا. حالانکہ یہ غلط عقیدہ ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا عدوى ولا طیارہ. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک روایت میں یوں بھی فرمایا لا یورد الممرض علی مصح، فرمایا تندرست جو ہیں وہ بیمار کے پاس نہ جائے. وہ اس لیے حضرت نے فرمایا کہ عقیدہ خراب ہوگا. کرنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے،
لیکن تیرے عقیدے بگڑیں گے. تو بہرحال شریعت مطہرہ ایک عجیب و غریب شریعت ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ حدیث سامنے آ گئے تو حضرت نے فرمایا جب نبی کا فرمان آ گیا اب تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اب یہاں سے واپس ہو جاتے, شام نہیں جاتے. تو ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضرت آپ جیسی شخصیت یہ باتیں مان رہی ہے کہ وہاں کچھ ہو جائے گا اور وہاں کا مسئلہ جو ہے تعاون کا ہے اور کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. تقدیر کے خلاف یہ تو باتیں ہو رہی ہے, تقدیر میں ہوگا تو ہوگا, نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا, یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو حضرت عمر نے ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ابو عبیدہ تیرے علاوہ کوئی یہ بات کرتا تو کوئی مسئلہ بھی تھا, تو یعنی مطلب اتنا پرانا صحابی ہے اور تو یہ بات کر رہے. اور حضرت نے ایک مختصر سا جواب دیا, نحن نفر من قدر الى قدر, نحن نفر من قدر اللہ الى قدر اللہ. فرمایا ہم تقدیر ہی سے تقدیر کی طرف جا رہے, پہلے مقدر تھا آنا تو ہم یہاں تک آ گئے, اب اللہ نے مقدر کر دیا واپس جانا تو ہم واپس جا رہے. بہت عجیب و غریب ذہانت کے مالک تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اسلام کو اشاعت کر کے اور بڑے اخلاق کے ساتھ امت کی رہنمائی کر کے گئے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بڑوں کی سیرت پڑھیں. افسوس یہ ہے کہ مسلمان اپنے بڑوں کی سیرت نہیں پڑھتا, ہمیں پتہ ہی نہیں. آج کل یہ جو حالات کھڑے ہوئے, یہ جو حالات اس وقت کھڑے ہیں مسلمانوں کے خلاف, اور مسلمان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. وجہ ہی اس کی یہ ہے کہ مسلمان کو اس ملک میں مسلمانوں نے کیا قربانیاں دی ہے اس کی تاریخ ہی کا پتہ نہیں. اسی لیے مسلمان اپنے آپ کو کرائے کا شہری سمجھ رہا ہے. یہ تو سمجھتے ہی ہے, لیکن ہم بھی اپنے آپ کو کرائے کے شہری سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہاں ہم کرائے کے شہری نہیں ہیں, ہم اس ملک کے مالک ہیں. جتنا حق ان کو ہے اتنا حق ہمیں بھی رہنے کا ہے. لیکن ہمارے پاس ہمارے اکابر کی تاریخ نہیں ہے کہ انہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے کیسی قربانیاں دی تھی, کیسی کیسی جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے بیٹھے. حضرت مولانا محمد علی صاحب جوہر رحمۃ اللہ علیہ کو جب پانی پت کے جیل خانے میں ایک واقعہ نقل کروں, پانی پت کے جیل خانے میں ڈالا گیا تو وہ جیل کیا تھی, ایک چھوٹا سا پنجرا تھا اور اس پنجرے میں یوں سلیے رکھے ہوئے تھے اور حضرت کو بیچ میں بٹھا دیا گیا. اب حضرت نہ یوں سو سکتے نہ یوں سو سکتے نہ پیچھے سو سکتے, اس لیے کہ چاروں طرف سلیے ہیں جو چپ جانے کا امکان ہے. تو حضرت بیٹھے رہے. کتنی دیر بیٹھے رہے؟ 5 راتیں اور 4 دن گزر گئے. حضرت بیٹھے رہے, بس اسی میں بیٹھے ہوئے. اور انگریز جیلر آ کر کے اب کہہ رہا ہے محمد علی اپنی بات سے رجوع کرو اور یہ سب ہمارے خلاف ہنگامے چھوڑ دو, ورنہ یاد رکھو اسی طرح بیٹھے بیٹھے مر جاؤ گے. تو حضرت کا جملہ تھا کہ اگر تم ان سلاخوں کو میرے پیٹ میں گھسا دو تو بھی محمد علی جوہر اپنے دین کا سودا نہیں کرے گا, اپنے اسلام کو نہیں بیچے گا. یہ قربانیاں ہیں, لیکن ہمارے بزرگوں کی وہ قربانیاں ہی ہمارے سامنے نہیں ہیں. اسی لیے آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ نہ ہم کوئی جواب دے پاتے, بلکہ ہم خود پزمردہ ہو جاتے, ہم خود مایوس ہو جاتے. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے توبہ کرنے والے رہیں, اعمال صالحہ پر عمل کریں اور اچھے اخلاق سے رہیں. اس طرح کے اخلاق اپنے نہ بنائیں کہ ہمارے اخلاق کی وجہ سے ہمارے دین کو نقصان ہو, اسلام کو نقصان ہو, ایمان کو نقصان ہو, نبی کی بدنامی ہو, قرآن کی بدنامی ہو. اس طرح کے اعمال اور اخلاق اپنی زندگی میں نہ لائیں. اپنے اخلاق بڑے اچھے بنائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے اور بہت کچھ بولا جا رہا ہے, وہیں پر بہت ساری قومیں خود ان باتوں کی مخالف ہو رہی ہے. بہت ساری قومیں, مسلمان ہی نہیں غیر مسلم کے اندر بھی. آپ نہیں دیکھتے روزانہ اخبار کے اندر کہ کتنے لوگ اپنے ایوارڈ کو واپس کر رہے ہیں, حالانکہ اس میں سے اکثر غیر مسلم ہیں. وہ اس لیے ایوارڈ کو واپس کر رہے ہیں کہ جب حکومت ظلم پر آئی ہے تو ہمیں ظالمانہ حکومت کا ایوارڈ نہیں چاہیے, واپس کر رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے ان کے دلوں میں بھی درد ہے, ان کے دلوں میں بھی درد ہے. تو یہ نہیں کہ ہم پر ہونے والا ظلم یا اور کسی قوم پر ہونے والا ظلم انہی تک محدود ہے, بلکہ دوسری قوموں کو بھی اس کا احساس ہے. اور اس احساس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں یہ کرنا چاہیے
کہ اس وقت کوئی ایسا لائے عمل اور ایسا کام کرنا چاہیے کہ جس کے اندر ہم ان غیر مسلموں کو اپنے سے قریب کریں، اور قریب کر کے آپس میں مل کر محبت کے ساتھ، قانون کے ساتھ، دستور ہند کو سامنے رکھتے ہوئے ایک کوئی اصولی زندگی بنائے کہ جس کے اندر ہمارا اسلام بھی باقی رہے اور ملک کو تباہی سے بھی ہم بچا لیں، اور جب غیروں کے اور ان لوگوں کے سپورٹ کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اس میں بڑی کامیابی ملے گی۔ اور اسی سلسلے میں آج صبح ایک اہم میٹنگ بھی ہوئی، وہ اس طرح کام کرنا چاہیے۔ اور وہاں ایک بات نہیں آئی تھی، لیکن میرے ذہن میں وہ بات آئی، بہت ممکن ہے کہ ہم ان دلتوں کو، آدیواسیوں کو، او بی سی کو اور ان لوگوں کو محبت اور پیار کے ساتھ اپنے ساتھ جوڑنے لگے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہماری کامیابی ملک میں ظلم سے بچنے کی تو ہے ہی، لیکن ہمارے اخلاق کی وجہ سے حق تعالیٰ ان کو ایمان بھی نصیب کر دے، یہ بھی ہو سکتا ہے، بعید نہیں ہے یہ باتیں۔ اس لیے بھائی جہاں حالات اس وقت خراب ہیں وہاں ہمارے لیے کچھ کام کرنے کے مواقع بھی ہیں، ہمیں چاہیے کہ اچھے اخلاق اور حسن اخلاق کے ساتھ اس کام کو کرنے والے بنے۔ اور اس سلسلے میں سورت کے ذمہ دار ہمارے مفتی طاہر صاحب کو بنائے گئے ہیں اس میٹنگ کے اندر کہ بھئی سورت کے اندر خاص طور پر مفتی صاحب اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ محنت کریں گے کہ ہم دستور ہند کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنا دین بھی بچائیں گے اور اپنے ملک کی بھی حفاظت کی کوشش کریں گے۔ حق تعالی شان ہو ہمیں اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حق تعالی تمام طرح کی برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے اندر بھی امت کا درد و غم اور کرن پیدا فرمائے۔ اشرف بھائی میمن کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے دعا کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے دائمہ نصیب فرمائے۔ شفیع بھائی زری والا کی اہلیہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ یہ بار بار کہا گیا ہے کہ باہر جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ لوگ ویسے ہی چھوڑ کر چلے آتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں سے گزرنے والوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، رکشہ والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بار بار کہا گیا اگر قریب سے لوگ آ رہے ہیں تو وہ پیدل چلے آئیں، اور اگر دور سے آ رہے ہیں اور وہ گاڑیاں اور بائک لے کر کے آ رہے ہیں تو پیچھے بہت بڑی جگہ ہے، وہاں پر اپنی گاڑیوں کو رکھ دیں۔ یہ نہیں کہ جہاں چاہے اپنی گاڑیوں کو رکھ دی اور مسجد میں دورے بھاگے آ گئے۔ دیکھو اس سے ایذا ہوتی ہے لوگوں کو اور کسی کو تکلیف پہنچانا ممنوع ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یہ بار بار کی باتیں اچھی نہیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں، یہ حسن اخلاق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں